السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے میں سامان بھول گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں سامان بھول گیا سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انا نسیت اغراض۔ انا نسیت اغراض۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھول گیا کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا نسیت اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں سامان بھول گیا، وہ دکان بہت دور ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ دکان بہت دور ہے، تو وہ یہ کہے گا ہوا محل بعید مرہ۔ ہوا محل بعید مرہ۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور محل عربی میں دکان کو کہتے ہیں، اور بعید مرہ عربی میں بہت دور کو کہتے ہیں۔ بعید عربی میں دور کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا محل بعید مرہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ دکان بہت دور ہے، یہ سامان بہت بھاری ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان بہت بھاری ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض ثقیل مرہ۔ ھذا اغراض ثقیل مرہ۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور ثقیل عربی میں بھاری کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض ثقیل مرہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان بہت بھاری ہے، یہ سامان بہت ہلکا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان بہت ہلکا ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض خفیف مرہ۔ ھذا اغراض خفیف مرہ۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور خفیف مرہ عربی میں بہت ہلکا کو کہتے ہیں۔ خفیف عربی میں ہلکا کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض خفیف مرہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان بہت ہلکا ہے، یہ سامان بہت مہنگا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان بہت مہنگا ہے، مہنگا کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض غالی مرہ۔ ھذا اغراض غالی مرہ۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض غالی مرہ۔ ھذا اغراض غالی مرہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان بہت مہنگا ہے، یہ سامان بہت سستا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان بہت سستا ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض رخیص مرہ۔ ھذا اغراض رخیص مرہ۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور رخیص مرہ عربی میں بہت سستا کو کہتے ہیں۔ رخیص عربی میں سستا کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض رخیص مرہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان
بہت سستا ہے، میں تم سے بہتر ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ بول رہا ہو میں تم سے بہتر ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا احسن من انتا، انا احسن من انتا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور احسن عربی میں بہتر کو کہتے ہیں، اور من انتا عربی میں تم سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا احسن من انتا، انا احسن من انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تم سے بہتر ہوں، وہ بہت غصہ ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کسی کے بارے میں وہ بہت غصہ ہے، تو وہ یہ کہے گا ہوا جعلان مرہ، ہوا جعلان مرہ۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور جعلان عربی میں غصہ کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا جعلان مرہ، ہوا جعلان مرہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ بہت غصہ ہے، میں تم سے بہت بڑا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ بول رہا ہو میں تم سے بہت بڑا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا اکبر مرہ من انتا، انا اکبر مرہ من انتا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور اکبر عربی میں بڑا کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور من انتا عربی میں تم سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اکبر مرہ من انتا، انا اکبر مرہ من انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تم سے بہت بڑا ہوں، میں تم سے بہت چھوٹا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں تم سے بہت چھوٹا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا اصغر مرہ من انتا، انا اصغر مرہ من انتا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور اصغر عربی میں چھوٹا کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور من انتا عربی میں تم سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اصغر مرہ من انتا، انا اصغر مرہ من انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تم سے بہت چھوٹا ہوں، آج میں بہت خوش ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آج میں بہت خوش ہوں، تو وہ یہ کہے گا الیوم انا مرہ سعید، الیوم انا مرہ سعید۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور سعید عربی میں خوش کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا مرہ سعید، الیوم انا مرہ سعید۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں بہت خوش ہوں، تم بہت خوبصورت ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم بہت خوبصورت ہو، خوبصورت کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انت جمیل مرہ، انت جمیل مرہ۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور جمیل عربی میں خوبصورت کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت جمیل مرہ، انت جمیل مرہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بہت خوبصورت ہو، یہ سامان بہت کم ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان بہت کم ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض مرہ ناقص، ھذا اغراض مرہ ناقص۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور ناقص عربی میں کم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض مرہ ناقص،
ہاذا اغراض مرہ ناقص، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان بہت کم ہے۔ میں بہت بھوکا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بہت بھوکا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا مرہ جوعان، انا مرہ جوعان۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور مرہ جوعان عربی میں بہت بھوکا کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور جوعان عربی میں بھوکا ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا مرہ جوعان، انا مرہ جوعان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بہت بھوکا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بہت پیاسا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا مرہ متعطش، انا مرہ متعطش۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور متعطش عربی میں پیاسا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا مرہ متعطش، انا مرہ متعطش۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے ناشتہ چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے ناشتہ چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا فطور، انا ابغا فطور۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فطور عربی میں ناشتہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا فطور، انا ابغا فطور۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے ناشتہ چاہیے۔ کل مدرسہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل مدرسہ نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا بکرہ ما فی مدرسہ، بکرہ ما فی مدرسہ۔ بکرہ عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور مدرسہ عربی میں مدرسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرہ ما فی مدرسہ، بکرہ ما فی مدرسہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل مدرسہ نہیں ہے، مجھے پانی دے دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے پانی دے دو، تو وہ یہ کہے گا انا جیب مویا، انا جیب مویا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور مویا عربی میں پانی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا جیب مویا، انا جیب مویا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پانی دے دو، تھوڑا صبر کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تھوڑا صبر کرو، تو وہ یہ کہے گا اشبر شوئی، اشبر شوئی۔ اشبر عربی میں صبر کرو کو کہتے ہیں، اور شوئی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اشبر شوئی، اشبر شوئی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تھوڑا صبر کرو، میری بات سنو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میری بات سنو، تو وہ یہ کہے گا اسمع کلامی، اسمع کلامی۔ اسمع عربی میں سنو یا پھر سننے کو کہتے ہیں، اور کلامی عربی میں میری بات کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اسمع کلامی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میری بات سنو، تم بولو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم بولو، تو وہ یہ کہے گا انتا گل، انتا گل۔ انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور گل عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا گل، انتا گل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بولو۔ آؤ بیٹھو۔
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آؤ بیٹھو تو وہ یہ کہے گا تعال اجلیس، تعال اجلیس۔ تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھو یا بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تعال اجلیس، تعال اجلیس۔ اس کے ہندی میں مطلب ہوگا آؤ بیٹھو، اٹھو اور جاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اٹھو اور جاؤ تو وہ یہ کہے گا گم وروح، گم وروح۔ گم عربی میں اٹھو یا اٹھنے کو کہتے ہیں، وروح عربی میں اور جاؤ کو کہتے ہیں، وا عربی میں اور کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے گم وروح، گم وروح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اٹھو اور جاؤ۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم کیوں رو رہے ہو تو وہ یہ کہے گا انت لیش یبکی، انت لیش یبکی۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور یبکی عربی میں رو رہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش یبکی، انت لیش یبکی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نہیں رو رہا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نہیں رو رہا تو وہ یہ کہے گا انا ما فی یبکی، انا ما فی یبکی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور معافی یبکی عربی میں نہیں رو رہا کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور یبکی عربی میں رو رہا یا رونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما فی یبکی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں رو رہا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔